کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ٹریٹ ایسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے پولیس بھی اٹھا کے ظاہر ذمہ داری تو ان کی ہے, لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, مطلب ٹیکنیکلی تو ان کو کسی ریہیبلیٹیشن ادارے میں جانا چاہیے, وہاں ان کی کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے اور ان کا علاج بھی ہونا چاہیے. ایک تو مجھے سکسیس ریشیو بھی اپنا سمجھائیے گا کہ کتنا آپ لوگوں نے کام کیا, اب تک کتنے لوگوں کو ریکور کیا. اچھا, دوسری چیز میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ لوگ معاشرے کے ڈینائڈ اگنورڈ لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ایسا, کوئی سٹوری ہوگی جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ یار یہ لوگ, ان لوگوں کو تو گھر والے ہی نہیں ایکسیپٹ کرتے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ان کو اٹھا کر لاتے ہیں, ریہیب کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ بڑے مسائل ہیں, جیسا ان کا ہم پر حملہ کرنا, جیسا روڈ پر پولیس کو ہمیں دیکھ کر بھاگنا, اور اس کے اندر حادثات کے بچانا ہمیں سب سے زیادہ مقصود ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ ہمیں دیکھ کر ہزاروں کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے بھاگے اور کسی گاڑی کے نیچے نہ جائے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سنبھالنا ہے, کیونکہ تنقید کرنے والوں کے پاس کنڈے کے اسی میں بیٹھ کر تنقید کرنا کا بہت آسان ہے. فیلڈ میں اتر کر 44 کی 50 کی گرمی میں ان کو کام کرنا, ان کو لے جانا, یہ سب سے بڑا مشکل ہے. پولیس ہمارے ساتھ مل کر کام کرتی ہے, تھانے میں لے کر آتے ہیں, ڈیوائس سے چیک کیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ آیا واقعی نشہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ہر آدمی کو نہیں بھیجا جاتا, لیکن ہر وہ آدمی ہم اٹھاتے ہیں جو نشہ کر رہا ہوتا ہے. اتنا تو اللہ نے ہمیں تجربہ دے دیا. آپ میڈیا کی فیلڈ سے تجربے کار ہیں, ہم ڈرگس کے اعتبار سے اپنا تجربہ رکھتے ہیں. پھر ڈیوائس کے بعد ان کو جو ہے وہ گاڑیوں میں بٹھا کر ہیدی ویلیج جایا جاتا ہے, تو پولیس ساتھ ہوتی ہے. پولیس کی موجودگی میں ان کو ریہیب کرنے ہیدی ویلیج داخل کرتے ہیں. کیوں کہ وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں, اور ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ وہاں نشہ نہیں ملنا, اور نشہ وہ اپنی زندگی سمجھتے ہیں, تو وہ کھڑکی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کریں اور پیچھے سے وہ گاڑی کچل دے تو پولیس گواہ ہونی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.